گھر میں چوہا ہوتا ہے تو وائرنگ کاٹ دیا، تھیلے کاٹ دیا، کھانا ادھر کا ادھر کر دیا، یہ تمام چیزیں ہوتی. اور اسی لیے حدیث رسول میں یہ بھی ہے نا، فرمایا گیا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو. کیوں؟ فرمایا گیا چوہا، شیطان جو ہے چوہے کی شکل میں آئے گا، چراغ کو کھینچ کر کے کپڑوں کے پاس لے جائے گا، گرائے گا، آگ لگے گی جس سے تمہارا پورا گھر بھی جل سکتا ہے، آگ لگانے کا کام بھی کرے گا. تو چوہا بڑا اس طرح کا دشمن ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتا گھر میں ہے. کیا کرتے ہیں آپ چوہوں کے لیے؟ یا تو پھر آج کی چوہا مار دوائیاں ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ ایک بلی پال لو. ضروری نہیں کہ وہ ہر چوہے کو پکڑے گی. گھر میں اگر وہ گھومتی رہے، خالی آواز بھی آتی رہے تو چوہا آئے گا نہیں. ہوتا ہے نا، بلی کی اگر آواز بھی آتی رہے تو چوہے گھر میں آتے نہیں. اسی مثال کو میں نے محسوس کیا، بزرگوں نے صحیح مثال دی ہے. اب مومنین کو چاہیے کہ اگر تمہاری جماعت میں کوئی منافق نہ آئے تو کوئی عاشق رسول، عالم اہل سنت اپنے محلے میں ہونا چاہیے، اپنی جماعتوں میں ہونا چاہیے. اگرچہ وہ ہر منافق کو نہ پکڑے، لیکن اس کی آواز سے ہی بہت سارے منافقین راستہ بدل لیں گے. نہیں آج ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ تم اپنی صحبتیں باعمل علماء کے پاس گزارو، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں وقت دیا ہے اس وقت میں تھوڑا وقت نکالو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یک طاعت با صحبت اولیاء بہ از طاعت بہ از 100 سالہ طاعت بیریا. فرماتے ہیں 100 سال اگر تم عبادت کرو گے، 100 سال عبادت کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گزارو، باعمل عالم دین یا کسی شیخ کی صحبت میں گزارو. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں تمہارے دل زندہ ہوتے، ایمان تازہ ہوتا ہے. اور منافق یہ چاہے گا کہ تم کسی عالم کے قریب نہ جاؤ، کسی کے پاس نہ جاؤ. ہمارے پاس ایک نوجوان آیا، یہ ممبئی کی بات ہے، اس کا پیر جو ہے وہ 8 خدا کو مانتا ہے. چیلنج کرتا ہے دنیا کے کسی کو بھی بولو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کلمہ لا الہ الا اللہ میں 8 خدا ہے. زندیق ہے، شیطان ہے. وہ لباس تو ہمارا پہنا ہوا ہے، بڑا امامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، سب ہے. پیرا مریدی بھی چل رہی ہے، بہت مرید بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مریدین کوئی آتے نہیں تھے. ایک بھٹک کر کے آ گیا تھا بیچارہ، آیا اور اس نے دوسرے علاقے میں مجھ سے ملاقات کر کے کہا حضرت ایک بات کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے عزیز دوستو، آج کا موضوع سننے میں شاید معمولی لگے، لیکن حقیقت میں یہ بہت اہم ہے. اکثر گھروں میں یہ عام مسئلہ پایا جاتا ہے اور وہ ہے چوہوں کا. گھر میں چوہے ہونا صرف گندگی یا پریشانی کی علامت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ہمارے لیے روحانی اور دینی پہلو بھی رکھتا ہے. دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کے بارے میں خاص احادیث ارشاد فرمائی ہے. چوہے ان میں سے ایک ہیں جنہیں فواسق یعنی ضرر پہنچانے والے جانور کہا گیا ہے. یہ نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کرتے ہیں بلکہ بیماری پھیلانے کا بھی سبب بنتے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے کہ ایسے جانوروں کو ختم کرنا بھی باعث اجر ہے، کیونکہ یہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں. لیکن دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھروں میں کچھ ایسی غفلتیں، گناہ یا برکت ختم کرنے والے اعمال تو نہیں ہو رہے جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. کبھی کبھی ایسے مسائل صرف ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ روحانی اسباب سے بھی جڑے ہوتے ہیں. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے آباد رکھو تاکہ شیطان اور ہر طرح کی بلا وہاں سے دور ہو جائے. آج ہم سنیں گے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا نہایت دلچسپ اور سبق آموز بیان، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ چوہے اور اس جیسے مسائل کے پیچھے شریعت کی کیا رہنمائی ہے اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. تو آئیے دوستو، بغیر وقت ضائع کیے سنتے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ قیمتی بیان. خلیش ہے
पीर साहब हैं हमारे, और वो कहते हैं कि कलमे में 8 खुदा है। कभी कभार मुझे वसवसा होता है, हमारा इस्लाम तो कहता है कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, 8 कैसे होंगे, कैसे साबित करेंगे? तो मुझे पहली मर्तबा मैंने सुना था, मैंने कहा हकीकत बात है? उसने कहा हाँ, और फिर उसने तस्वीरें दिखाई और क्या क्या उनके खुराफात थे। तो मैं महसूस किया कि ये मेरे पास आकर के बताया, तो मैंने उससे कहा तुम्हारे जो पीर हैं उनकी एक अलामत मैं बता दूं? कहा कि क्या? कहा उन्होंने तुमको मुरीद करने के बाद सबसे पहले ये कहा होगा कि मौलाना के पास नहीं जाना। उसने कहा बिल्कुल, आप तो दिल की बात जान ली है। कहा और अब तो हम वली बन गए। मैंने कहा बेटा मैं दिल की बात नहीं और ना मैं वली हूं, लेकिन मुझे इनकी सारी टिप्स मालूम हैं। ये शैतान सबसे पहले ये चाहता है कि किसी आलिम के पास ना जाए, वरना इसकी पोल खुलेगी। बंदा जो है शरीयत को जान लेगा तो फिर इसको धक्के मारेगा। 8 खुदा कहां से आए? मेरे अजीजों, ऐसे जंदीकों के पास अपना ईमान ना बेचो। हाँ, जो मशाइख अहले सुन्नत के हैं, जो सही तरीके से औलिया कामिलीन के गुलाम हैं, मेरे अजीजों उनकी बारगाह में तो मैं अपनी जान भी फिदा कर दूं। हाँ बिल्कुल, हमारी जान उनके लिए हाजिर है। हम उनकी बारगाह में अपना हर लम्हा हाजिर करते हैं, जो मशाइख हमें औलिया कामिलीन की सच्ची मोहब्बत तक पहुंचाते हैं। वरना जो दुकानदार है उनसे अपने आप को बचाओ। और ऐसे कोई भी पीर का लिबादा ओढ़ करके आए तो भी फरमाया गया कि तुम पहचानो कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहा घर में दाखिल हो रहा है, वायर काटेगा, चावल का थैला खा जाएगा। एक और साहब हमारे पास आए, कहा कि हजरत हमारे पीर साहब हैं, अब घर में झगड़ा शुरू हो गया है, आप हल निकालें। कहा किस बात का? कहा जब भी वो घर पे आते हैं पूरा राशन खाली होता है, 5 किस्म के सालन बनाने पड़ते हैं, 5 किस्म के खाने बनाने पड़ते हैं, 5 किस्म के मीठे। अब मेरी बीवी भी गुस्से में आने लगी है कि ऐसी दावत। और उस पीर साहब का माशाल्लाह पेट भी काफ़ी बड़ा था और जितने लोग जमा हों सब। तो मैंने कहा कि ये जो है पीर नहीं है, ये बला है। जिस घर पर उतरे उस घर का पूरा राशन खत्म हो जाए। अल्लाह वाला तो वो है जो खुद भूखा रहे और अपने मुरीदों को खिलाए, वो फैज बांटे, गुरबा और मसाकीन की वो दस्तगीरी करे। आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, रमज़ान का मौसम है और वो फ़क्र फ़ाक़ा में रहने वाले सहाबा, 70 सहाबा के दरमियान हुजूर बैठते थे। एक प्याला दूध का आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा, आयशा देखो कोई मुसाफिर तो बाकी नहीं रह गया, बाहर कोई मुसाफिर तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूध पी लें और कोई मेहमान मुसाफिर बाकी रह जाए। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, दूर मैंने निगाह डाली, जन्नतुल बकी के पास दरख्त के नीचे कोई एक शख्स अपनी ऊँटनी या घोड़ी बांध रहा था और मुसाफिर लग रहा था। हज़रत आयशा कहती है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुसाफिर आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ्तारी का वक्त है, उठ गए और उसके पास गए, उससे पूछा सफ़र के हालात और उसको लेकर के आया, दस्तरखान पर आए और उसको दूध का प्याला पेश किया। वो इत्तेफाक से ऐसा था कि नया मुसाफिर था, वो पूरा दूध पी गया, दूध का प्याला पी गया। इधर 70 सहाबा हैं और खुद मेरे आका हैं। खजूर की घुटलियों को चूस करके उन्होंने इफ्तार किया। ये है पीर सादिक, ये है मुर्शिद बरहक। और जो उनकी सुन्नतों पर अमल ना करे, अपने पेट के लिए इस तरह के बिजनेस करे, तो समझ जाओ कि फिर चूहा घर में आया है। और जाहिर सी बात है उसके लिए तुम्हें जरूर कोई बिल्ली ढूंढना पड़ेगा, कम से कम आवाज तो करे। अजीज़ान गिराम वक़ार, यहाँ से एक और दूसरी बात मैं अर्ज करता हूँ। अल्लाह फरमाता है ये क्यों जाते हैं। एक मिसाल मैंने बताया था कि ये इनकी बड़ी निशानी ये है कि ये मोमिनीन को छोड़कर दोस्त किसको बनाते हैं? काफिरों को। और इस मिसाल में सबसे फिट बैठते हैं आज के हालात, सियासी हालात को देखें। इस्लामिक कंट्रीज जो अपने आप को कहते हैं, ये दोस्त किसको बनाना पसंद कर रहे हैं आज? सऊदी अरब इजराइल की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, यूएई इमारात
اسرائیل کو اپنے گود میں بٹھانا چاہتا ہے اور اپنے ہاں پوجا پاٹ کے لیے بلا کر کے کفار و مشرکین کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایک طرف فلسطین کے نہتے بچے سالوں سے مارے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی پہنچانے کی ان کے اندر توفیق نہیں۔ ملک شام میں یہ خود حملے کر رہے ہیں سعودی والے۔ یمن میں تقریباً 2011-12 سے چل کر کے آج تک 8 سال سے بمباری کر رہا ہے سعودی عرب، جس کو مرکز اسلام کہتے ہیں نا لوگ۔ میرے عزیزو، علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو یہ ضروری بات نہیں ہے۔ اب تک وہی سعودی عرب 400 سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے۔ اس میں سلفی علماء بھی ہیں، صوفی علماء بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، 400 سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ وہ بات کر رہے تھے، جمعہ کے خطبے میں بول رہے تھے۔ اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنائے، 10 کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفٹ میں دے، ایک ایسا جہاز جس میں 70 کمرے ہیں شپ، وہ گفٹ میں دیا امریکہ کو۔ اور مجھے ایک سعودی باشندے نے کہا تھا کہ تقریباً 20 سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو، امریکہ کے صدر کو۔ اتنے بڑے گفٹ کیوں دیے گئے؟ کفار ان سے راضی ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، ایبتغون عندہم العزت، تم ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہ جس تخت پر بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، نہ مال شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ یہ اقبال نے کہا ہے، سمٹ کر دریا۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ قیمتی بیان سنا، جس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ چوہے صرف ایک عام جانور نہیں بلکہ حدیث پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اور انہیں فواسق کہا گیا ہے، یعنی وہ جانور جو انسان کے لیے ضرر اور نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ صرف دنیاوی تدبیر اختیار کرتے ہیں، زہر ڈال دیتے ہیں یا جال لگا دیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ گھروں میں ایسی چیزیں اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت کب اٹھتی ہے؟ جب گھروں میں جھوٹ، غفلت، گناہ اور اللہ کی یاد سے غفلت عام ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو ذکر و تلاوت، درود و سلام اور نماز کی برکت سے آباد کرنا ہوگا۔ دوستو، چوہے محض کھانے پینے کا نقصان نہیں کرتے بلکہ یہ بیماری بھی پھیلاتے ہیں اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت، اذکار اور سنت کے مطابق زندگی سے منور کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی بلا، مصیبت اور آفت دور ہو جائے گی۔ آج کا یہ بیان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ دینی اور روحانی اسباب پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ گھروں کو صرف سامان سے نہ بھریں بلکہ ایمان، ذکر اور نیکیوں سے بھی بھریں، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو دین کے نور سے روشن کریں اور ہر طرح کی بلا و آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔